سردیوں کی ایک خاموش رات تھی۔ تیز طوفانی بارش کا شور ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہا تھا۔ وہ شام 6 بجے دفتر سے چھٹی کے بعد گھر سے کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے سیدھا اپنے دوستوں کے گھر آ گیا تھا، جہاں اس کے مزید 3-4 دوست اور جمع تھے۔ دوستوں کی طرف جانے سے پہلے اس کی گونگی بہری ماں نے اسے اشارے سے کئی بار باہر جانے سے روکا، اس کے ہاتھ جوڑے، لیکن وہ نہ مانا اور اپنے دوستوں کے گھر پہنچ گیا، جہاں ان تمام دوستوں کی بیٹھک سجی تھی۔ وہ سب آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وقت دھیرے دھیرے سرکتا جا رہا تھا جب اس نے چونک کر ٹک ٹک کرتی گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 1:30 بجا رہی تھی۔ اوہ خدایا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میری ماں نے مجھے یہاں آنے سے روکا بھی تھا، لیکن میں نہ رکا۔ ریحان تیزی سے یہ کہتا اٹھا۔ ریحان، رات بہت ہو گئی ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے، اب تم صبح ہی جانا۔ سب یہی ہیں، اس کے ایک دوست آفتاب نے کہا۔ نہیں یار، ماں میرے انتظار میں ہوگی، میں اسے ناراض کر کے آیا ہوں، ریحان نے اپنی گونگی بہری ماں کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا۔ ریحان رک جا یار، ایک اور دوست بولا۔ فکر نہ کرو یاروں، میرے پاس بائک ہے، میں پہنچتے ہی کال کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے بائک میں بیٹھا اور اسے دوڑاتا ہوا دور لے گیا۔ سردیوں کی خاموش راتیں، دھند، سنسان سڑک اور پہاڑی علاقہ۔ وہ خوف سے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرے بائک دوڑاتا ہوا جا رہا تھا جب دور سے اسے ایک کھنڈر نما عمارت کے باہر سیاہ چادر میں لپٹی ایک عورت دکھائی دی، جو ہاتھ کے اشارے سے اسے بائک روکنے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے بائک روکے بغیر آگے دوڑا دی۔ پھر جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا، تھوڑی دور جا کر وہ واپس پلٹا۔ عورت اس سے 30 قدم کی دوری پر کھڑی تھی۔ جی محترمہ، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ لڑکھڑاتی زبان سے بولا۔ میری لاش پڑی ہے اندر، وہ بہت زیادہ گل سڑ گئی ہے، مہربانی کر کے اندر جا کر میری لاش نکال لاؤ اور اسے تازہ مٹی میں دبا دو، وہ عورت کھنڈر کی طرف اشارہ کرتی عجیب سی آواز میں بولی۔ آواز اتنی عجیب تھی جیسے کوئی لاؤڈ سپیکر پر ہلکی آواز میں سیٹیاں مار رہا ہو۔ وہ کپکپانے لگا اور بائک کو موڑے اندھا دھند بائک بھگا دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، بس سیدھا بائک تیزی سے چلائے جا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے حد تیز ہو چکی تھی۔ دور سے اسے سڑک پر لگی لیمپ پوسٹ کی لائٹیں نظر آئیں۔ اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن خوف ابھی بھی اس کے سارے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ ابھی وہ ان لیمپ پوسٹ تک پہنچا ہی تھا جب اس نے ایک ملگجے حلیے والے بوڑھے شخص کو دیکھا، جس کی آنکھیں بے حد چمکیلی اور ہونٹ سرخ تھے، جیسے اس نے ابھی ابھی پان کھایا ہو، اور وہ برہنہ تھا۔ اس کا خوف کم ہوا، اس نے بائک روک دی۔ وہ جگہ بھی سنسان تھی لیکن آبادی کے قریب تھی، اور وہاں کچھ روشنی بھی تھی، اس لیے وہ زیادہ خوفزدہ نہ ہوا۔ جی بابا جی، اس نے بائک روکتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، مجھے کمال بستی جانا ہے، وہ بوڑھا پراسرار مسکراہٹ سے بولا، اور یہ تو میرے گھر کے قریب ہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیے، اس نے کہا اور بائک سٹارٹ کر لی۔ وہ خاموشی سے بائک چلاتا رہا اور کمال بستی پہنچ کر رک گیا۔ جی بابا جی، اتر جائیے، اس نے کہا اور بائک کے ہینڈل پر لگے شیشے سے بابا جی کو دیکھا، جن کے ہونٹوں پر ابھی بھی پراسرار سی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ بیٹا، میں نے جہاں اترنا تھا اتر چکا ہوں، بوڑھا لال ہونٹوں سے مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ ریحان نے چونک کر گردن موڑ کے پیچھے دیکھا۔ اس کو ایک دم کرنٹ لگا، کیونکہ پیچھے بائک پر کوئی بھی بیٹھا نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ بائک کے شیشے میں وہ بوڑھا ابھی بھی مسکراتا ہوا پیچھے بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ آپ جاؤ بابا جی، وہ خوف سے کپکپاتے ہوئے بولا۔ میں تو کب کا چلا گیا، اب تمہیں لینے آیا ہوں، اس بابا نے پراسرار مسکراہٹ سے کہا۔ ریحان کا ہارٹ فیل ہو گیا، بائک کا ہینڈل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ نیچے بائک سمیت سڑک پر ڈھہ گیا۔ 2 بجے کا وقت تھا۔ گونگی بہری ماں کب سے ریحان کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ لیکن جیسے ہی رات کے 2 بجے، وہ اپنی ہی خاموش زبان میں چیختی رہی، روتی رہی اور اپنے گھر کے پیپل کے درخت کے نیچے ڈھہ گئی۔ خاموش ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔